مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ خیر، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اطمینان سے بیٹھے۔ میں حضرت والا کو بلا کسی تمہید اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دینا چاہتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے۔ سنیں غور سے کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے۔ اہل محفل کو خوش کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مقرر ذوالفشا چلے آؤ، خطیب ویشا چلے آؤ۔ حضرت مفتی صاحب بعد ہے حضرت مفتی عقیل الرحمن صاحب، اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا تھوڑا سا حصہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ بہت مختصر سا وقت آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ اپنے ذہن میں جو میں ایک مضمون سوچ کر آیا تھا کہ آپ حضرات کو وہ بتلانا ہے، آپ کے سامنے وہ باتیں کرنی ہے، وہ مضمون پیش کرنے کا وقت تو اس وقت میں آپ کے پاس میں نہیں ہے، نہ میرے پاس میں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ حدیث ذہن میں آئی، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے پیش کی ہے، اور انتہائی قیمتی حدیث ہے۔ حدیث تو ساری ہی قیمتی ہیں، لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ایسی چند نصیحتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں ان کو داخل کر لے، مرد ہو یا عورت،
اگر کوئی اپنی زندگی میں ان کو داخل کر لے تو وہ انسان مرد یا عورت اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بغور سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت عام فہم باتیں ہیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور ان پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہو۔ ہمارے نوجوان بھی خصوصی طور پر سنیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی غور سے سنیں اور ہمارے بچے بھی غور سے سنیں، اور جو ہماری مستورات اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ میں ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کہو، اچھی بات کہو اور سچی بات کہو، ایسی بات زبان سے نکالو، ایسا بول منہ سے بولو جو کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسا بول زبان سے نکالنا چاہیے جو کسی بھی آدمی کو تمہارا یہ لفظ اور تمہاری یہ بات تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر، یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں آپ سے ملا اور آپ سے ملنے کے بعد میں نے آپ سے ایک بات پوچھی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ باتیں ایسی بتلاؤ کہ جس میں دنیا کی بھی نجات ہو اور آخرت کی بھی نجات ہو۔ غور سے آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے یہ بتاؤ۔ اگر آپ غور سے سنیں تو میں بات بتلاؤں، نہیں سنتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ کون کون سننے کے لیے تیار ہیں؟ بس جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ بیٹھ جائیں، جو جانا چاہتے ہیں جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں۔ یہ حدیث ہے، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ سنیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے چند باتیں، چند نصیحتیں ایسی آپ ارشاد فرمائیں کہ جس سے دنیا میں بھی میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، اور آخرت میں بھی میری نجات اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ان تین باتوں کو آپ حضرات کو یاد کرنا ہے۔ لمبی تقریر اگر آپ کے سامنے کی جائے تو پورا واقعہ آپ کے یاد نہیں رہتا۔ یہ مختصر سی ایسی باتیں ہیں کہ آپ ان کو بالکل یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ املک علیک لسانک، کہ دیکھو سب سے پہلی بات جو سب سے اچھی بات ہے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے منہ کے اندر زبان ہے اس پہ ذرا قابو رکھنا۔ جو زبان کے یہ جو منہ کے اندر جو زبان ہے، جسم کے 365 اعضاء میں سے 360 اعضاء میں سے جو یہ زبان ہے، ہاتھ کو بھی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، پیر کو نہیں کہا، آپ نے آنکھوں کو نہیں کہا، حالانکہ آنکھ دور کا دیکھتی ہے، زبان تو اندر دانتوں کے بیچ میں ہے، کان بہت دور کا سنتے ہیں، ہاتھ بہت دور سے پکڑ لیتے ہیں، پیر چل کر کہاں سے کہاں پورے جسم کو لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت حضرت عقبہ ابن عامر کو کی وہ کیا؟ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس کو بے جا استعمال مت کرنا، اس سے ایسی بات اور ایسا لفظ یا ایسی گفتگو مت نکالنا کہ جس سے تیرے کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے۔
کہنے کو تو یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، بہت آسان ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ دل کے کانوں سے اس کو اگر سنو گے اور اس کے گہرائی اور گہرائی کے اندر اگر آپ جاؤ گے تو ایک دریا اس کے اندر سمو دیا ہے، اس لیے کہ یہی زبان ہے کہ جس زبان کی وجہ سے آپ اس دنیا کی ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اس زبان سے میٹھا بول لیں، آپ اپنی زبان کے اندر مٹھاس لے آئیں اور آپ اپنی زبان کے اندر سچائی لے آئیں تو پھر تمام لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اور یہی زبان اگر آپ اس زبان سے زہر اگلنا شروع کریں، اگر اس سے نفرت کی باتیں کرنا شروع کریں، اگر آپ اپنی اس زبان سے جھوٹ بولنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ آپ سے دور ہونے شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زبان پر قابو رکھنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دن نکلتا ہے تو دن نکلتے ہی سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، دیکھو ہمارا صحیح رہنا اور ہمارا صحیح نہ رہنا یہ تیرے اوپر موقوف ہے۔ اگر تو صحیح چلتی رہی تو ہم محفوظ رہیں گے اور اگر تو غلط چل گئی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے، اس لیے ذرا صحیح چلنا، غلط مت چلنا۔ اس لیے کہ زبان تو بول کر یہ 32 دانت 32 گن مین جو ہیں منہ کے اندر، ان کے بیچ کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور غلط زبان سے لفظ اگر نکل جاتا ہے تو پٹتا کون ہے؟ جسم کے سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، ہاتھ پیر بھی متاثر ہوتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو صحیح چلنا، اگر تو صحیح چلے گی تو ہم صحیح ہیں اور تو اگر غلط چلی تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ مشکات شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، میں ابھی اس میں 2-4 دن پہلے یہ حدیث پڑھا رہا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں محدثین نے زبان کے فائدے اور زبان کے نقصانات لکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اگر 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر انسان 24 گھنٹے امت مسلمہ جنت مانگتی ہے، جنت طلب کرتی ہے، اللہ جنت دے، ہر آدمی جنت کا طالب ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے، آخرت میں جنت میں اس کو دلواؤں۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ تمہاری زبان جو 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے، اور ایک یہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرم گاہ ہے، جو پیشاب گاہ ہے، جو پیشاب کرنے کا راستہ ہے، ان دونوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں لیتا۔ اس لیے کہ زبان ہی ہے، یہ زبان صحیح بولو، اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، میری مرضی اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس شرم گاہ کو، اس پیشاب گاہ کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر استعمال کرو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کی ضمانت میں لیتا۔ تو زبان ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے اس پورے جسم کے اندر کہ اس کی گفتگو سے، اس کی بول چال سے اور اس کے کارناموں سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا املک علیک لسانک۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ زبان کی جو بات نکلتی ہے، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، اگر غلط لفظ نکل جائے، نفرت کا لفظ نکل جائے، غصے کا لفظ نکل جائے، اور وہ زخم جو کسی کے بدن میں لگتا ہے زبان والا، جو زبان سے نفرت کے کلمات نکل رہے ہیں، یہ کلمات جب کسی کے دل پر ٹکراتے ہیں، کسی کے دماغ میں ٹکراتے ہیں، کسی کی جسامت سے ٹکراتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے کہ تیر کا، تلوار
کا چاقو کا لگا ہوا زخم تو مرہم پٹی کر کے بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ ساری زندگی بھرتا نہیں۔ زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ انسان یاد رکھتا ہے فلاں نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، ساری عمر آدمی یاد رکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ ذرا سا بولو تو ایک جائز چیز ناجائز ہو گئی، ایک جائز چیز جائز ہو، ایک ناجائز چیز جائز ہو گئی، اور ذرا سا بولو تو ایک جائز چیز ناجائز ہو گئی، ایک جائز چیز ناجائز ہو رہی ہے اور ایک ناجائز چیز جائز ہو رہی ہے۔ یہ زبان کا کرشمہ ہے۔ آپ نکاح کے وقت میں جب امام صاحب یا قاضی صاحب کسی دلہا سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں اس طرح کر کے آپ کے نکاح میں دے دی، وہ کہتا ہے میں نے قبول کی، صرف یہ لفظ ہے میں نے قبول کی، تو اس سے پہلے یہ عورت اس کے لیے ناجائز اور حرام تھی کہ نہیں؟ یہ صرف لفظ کہتے ہی کہ میں نے قبول کی جائز ہو گئی۔ اور اگر کسی غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے کے وقت اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میں نے طلاق دی، طلقتو، میں نے طلاق دی، یہ بھی ایک لفظ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے۔ طلقتو، میں نے طلاق دی، یہ بھی زبان سے نکل رہا ہے۔ قبلتو، وہ بھی زبان سے نکل رہا ہے۔ اس لفظ کے کہنے سے حلال ہے اور اس لفظ کے کہنے سے حرام۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں املک علیک لسانک، زبان کی دیکھو قابو میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے زبان کی حفاظت کی تو پھر تمام لوگ آپ سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور اگر اس زبان سے تم نے شعلے اگلے، اگر اس سے تم نے نفرت کی باتیں کی تو اپنے بھی آپ سے دور ہو جائے۔ آج گھروں کے اندر جو جھگڑا ہے، بھائیوں کے اندر جو جھگڑا ہے، ساس بہو کے اندر جو جھگڑا ہے، بہو اور بھابی اور نند کے اندر جو جھگڑا ہے، یا بھائی میں جو خاندانوں میں جھگڑا ہے، یہ جھگڑا کس بات پر ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ بٹوارے تو سب کے ہوتے ہیں، کام سب کے ہوتے ہیں، سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں جو زبان سے کڑوے لفظ نکلتے ہیں، وہ کڑوے لفظ ان کے دل اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں تو جھگڑا بن جاتا ہے۔ پھر وہ جھگڑا بنتا ہے اور وہ جھگڑا چوکی تھانے تک جاتا ہے، عدالتوں تک جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض آدمی پوری کی پوری زندگی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ یہ زبان ہی کا تو اثر ہے، یہ زبان ہی کا اثر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی نصیحت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمائی املک علیک لسانک، کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا۔ اگر یہ قابو میں رہے گی تو پھر تمام کام صحیح ہوتے چلے جائے۔ اس لیے بھائی اپنی زبان کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بے موقع نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا یعنی باتوں میں مت لگنا، جن باتوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ان باتوں کی بحث و مباحثے میں پڑھتے کیوں ہیں؟ ایک حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ہم لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ایک آدمی ہمارے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ آدمی اعتماد کا ہے، جو بات کہتا ہے صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بات بتاتے ہیں، اس سے جھوٹ نقل کرتے ہیں، اور وہ آدمی اعتبار کر کے اس کو سچ سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ بڑا سیدھا ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے۔ وہ آدمی بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور یہ جو بتانے والا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس واقعے میں جھوٹا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا کذاب یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر دوسرا آدمی اعتبار کر رہا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی بات کو جھوٹ نقل کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا کذاب ہے۔ ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں اسی زبان سے، دھوکہ دیتے ہیں اسی زبان سے، وعدہ کرتے ہیں اسی زبان سے، اور پھر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کچھ سودا کیا، کوئی چیز آپ علیہ السلام سے خریدی،
اور خریدنے کے بعد جو اس کی قیمت تھی اس قیمت میں سے کچھ رقم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی، اور دینے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی کھڑے رہیں، میں باقی رقم لے کر آ رہا ہوں، میں باقی رقم لے کر آ رہا ہوں، آپ یہی کھڑے رہیں۔ غور سے سننا، ہم کتنا وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ قیمت اتنی ہے، اتنے اب لے لو، اور آپ یہی کھڑے رہو، میں گھر سے یا کہیں سے لے کر آتا ہوں، آپ کو پیسے دوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کر کے چلا گیا، اور یہ جانے کے بعد جو وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ یہیں کھڑے رہو، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں، یہ وہاں جا کر بھول گیا کہ میں کس کو کھڑا کر کے آیا ہوں، کسی کام میں لگ گیا۔ اب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے، غور سے سننے کی بات ہے، جب 3 دن پورے گزر گئے تو اسے یاد آیا، اور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا امام ہے، میں اس نبی کو، محمد کو کھڑا کر کے آیا تھا کہ ابھی کچھ پیسے لے کر آ رہا ہوں، کھڑے رہو، اور آج تو 3 دن ہو گئے۔ اب یہ 3 دن کے بعد میں بقیہ پیسے لے کر آیا تو آ کر کے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک برابر اسی جگہ تک کھڑے رہے کہ جہاں یہ آدمی آپ کو کھڑا کر کے گیا، 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ اور جب وہ آیا پیسے لے کر تو آپ نے فرمایا شققت علیہ، کہ تو نے مجھے دشواری میں ڈال دیا، انا انتظرک، کہ میں 3 دن سے برابر تیرا یہیں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سا وعدہ کر لیا، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، مت کرو وعدہ، اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ مومن کی شان یہ ہے جو وعدہ ہو وہ پورا۔ اسی زبان سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی زبان سے دھوکہ دیتے ہیں، اسی زبان سے اپنے سامان کے عیب نہ بیان کر کے تعریف بیان کر کے اسے بیچ دیتے ہیں، اسی زبان سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک، کہ دیکھو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور بھی زیادہ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن وقت نہ آپ کے پاس میں ہے نہ میرے پاس میں۔ دوسری چیز کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ دیکھو دوسری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، یا بیٹھک لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے اپنے کاروبار سے فرصت ملتی ہے، اپنے کام سے وقت ملتا ہے، اپنی مشغولیات سے اگر وقت ملتا ہے، تو اس تنہائی کے وقت کو اپنے گھر میں گزارو، ادھر ادھر گھروں سے علاوہ بیٹھ کر اپنے وقت کو خراب نہ کرو۔ یہ ہمارا نوجوان اگر اسے وقت ملتا ہے، اگر اس کو کوئی اتوار کی یا جمعے کی یا کسی بھی دن کی چھٹی کا وقت مل جائے تو یہ اپنے گھروں میں نہیں گزارے گا، یہ پارٹی لے کر یا تو ہوٹلوں میں جائیں گے، چلو آج کھانے کی پارٹی ہے، یا کہیں راستوں کے تراہے اور چوراہے پر بیٹھ کر وقت گزاریں گے، یا راستوں کے کناروں پر بیٹھ کر وقت گزاریں گے، جو شیطان کی بیٹھک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر تجھے اپنے کام سے وقت ملتا ہے، اگر فرصت کے لمحات تجھے حاصل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے وقت کو گزارو، ادھر ادھر بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں وقت کو گزارو، ان کی دل کی باتیں لو، اپنے دل کی باتیں ان تک پہنچاؤ۔ آپ گھر میں جانے کے بعد بالکل بچہ بن جاتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر میں جاؤ تو بالکل بچے بن جاؤ، وہاں جا کے مت دکھاؤ کہ میں اتنا بڑا ٹھیکیدار ہوں، میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، وہاں دکھانے کی ضرورت نہیں، بالکل بچے کی طرح بن جاؤ، تاکہ تمہارے بچے اور تمہاری بیوی بالکل بے تکلف ہو کر اپنے دل کی بات کو آپ
آپ کے سامنے پیش کر. اگر آپ غصے کی حالت میں رہیں گے, تیز مزاج رہیں گے, تو آپ کے بچے یا آپ کی اہلیہ اپنے دل کی بات کو آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے. اس لیے اپنے گھر میں اپنے وقت کو گزارو. اگر وقت آپ کا ملتا ہے تو جتنا وقت ہے اپنے گھر میں گزارو. اللہ کے نبی کی یہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی حضرت عقبہ بن عامر کو کہ تیسری نصیحت یہ ہے وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ کہ اپنے گناہوں پر کبھی کبھی رو لیا کرو. تم بہت گناہ کرتے ہو, بڑے جرائم کرتے ہو, بڑے گستاخیاں کرتے ہو اللہ کی شان میں, ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہو, جب سے اٹھتے ہو سونے تک لا تعداد کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں. بعض مرتبہ ہم اپنی زبان سے ایسی بات بولتے ہیں کہ ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے رہتے ہو تو کبھی کبھی ان گناہوں پر رو لیا کر, ان آنکھوں سے آنسو بہا لیا کرو. وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ اپنے گناہوں پر رویا کر. کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی ان باتوں کو سن رہی ہیں, ہمارے نوجوان بھی سن رہے ہیں, ہمارے بزرگ حضرات بھی سن رہے ہیں. یہ کوئی عام واقعات نہیں ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ کی نصیحتیں. ان کو پکا یاد کرو اور پکا یاد کر کے اپنی زندگی میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کرو. جو مرد جو عورت ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. یاد ہو گئی آپ کے کیا؟ نمبر 1 زبان کو قابو میں رکھو, اور نمبر 2 اپنے گھر میں جو فرصت کا تمہارے پاس وقت ہے, باہر کے کاروبار سے فرصت میں آپ ہو گئے, کام کاج سے فارغ ہو گئے, تو اب اپنے گھر میں وقت کو گزارو. اور تیسری چیز ہے اگر تم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کے سامنے کچھ رو, اپنی آنکھوں سے آنسو گراؤ, تاکہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے اور تمہاری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو اللہ معاف کر. آج احساس ختم ہو گیا گناہوں کا, اپنی غلطیوں کا احساس ختم ہو گیا. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سب موبائلوں کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے, اخبارات کے ذریعے سے پڑھا جا رہا ہے. اب تو اخبار بھی پیچھے رہ گئے, اب تو موبائل میں سب جوان بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری مستورات بھی دیکھ رہی ہیں. اب تو موبائل کے علاوہ کہ کوئی رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. نئی نویلی دلہن اگر گھر میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا بھی مطالبہ موبائل کا ہوتا ہے کہ موبائل چاہیے, کچھ ملے یا نہ ملے, موبائل پہلے ملے. موبائل کی سب سے پہلی ضرورت ہے. تو کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں؟ ننھے معصوم بچے, ایسے پھول سے بچے کیسے شہید ہو رہے ہیں, کیسے بل بلا رہے ہیں, کیسے زخم ان کے لگائے جا رہے ہیں. وہاں کی عورتوں کو کیسے بے پردہ کر کے شہید کیے جا رہا ہے, وہاں کے جوان کیسے شہید ہو رہے ہیں. اپنے دل پہ ذرا ٹٹول, اپنے دل میں اپنے گربان میں ذرا ٹٹول کے دیکھو. جیسے ہمارے بچے ہیں ایسے ان کے بھی بچے ہیں, جیسے ہم بیوی بچوں والے ہیں ایسے ہی وہ بھی بیوی بچوں والے ہیں, جیسے ہمارے بہن اور بھائی ہیں ایسے ان کے بھی بہن اور بھائی ہیں, جیسے ہمارے ماں باپ ہیں ایسے ان کے بھی ماں باپ ہیں. لوگوں, اگر ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کیے جائے اور ان کو شہید کیے جائے تو کیا ہمارا دل روئے گا نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مستورات کو بے عزت کر کے ان کو شہید کیے جائے, کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے؟ ہمارے بزرگوں کو اگر شہید کیے جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے؟ المؤمن کجسد واحد, تمام کے تمام مسلمان دنیا کے ایک جسم کی طرح ہیں. اگر انگلی میں زخم لگتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. وہ اگر وہاں شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے دل پر چوٹ لگنی چاہیے کہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے ہیں, ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے ہیں, ان کے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے ہیں. لوگوں, یہ کیا غلطی نہیں ہے کہ ہم ایک آنسو نکال کے اللہ کے سامنے دعا بھی کرنے کو تیار نہیں, اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے
ہوئے ہیں, اپنے رنگ لیلیوں میں لگے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں آرام سے, کبھی زبان سے دعائی یا لفظ بھی ان کے لیے نکالنے کو تیار نہیں. یہ غلطی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے بھئی تھوڑا سا وقت نکال کے اس کام کو بھی کریں, ہماری مستورات بھی کریں, عورتیں بھی کریں, مرد بھی کریں, ضرور بھی ضرور وہاں کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ کا تو وعدہ قرآن میں ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور اللہ کی نصرت اور مدد سے ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ٹکڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ جائے کرتی. یہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حکم ہے. اور جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک اسلام کے خلاف جن لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کی تعداد زیادہ, ان کے اسلحے زیادہ, ان کی تمام چیزیں زیادہ تھی, اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ہر اعتبار سے کم تھی. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جب آئی تو یہی چھوٹی سی ٹکڑی بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے, اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ احساس عطا فرمائے. تو بھئی یہ تین باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ آپ حضرات کے یاد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. یہ تین باتیں ملتی کہاں ہیں؟ یہ حدیثیں اور یہ آیتیں کہاں ملتی ہیں؟ یہ ملتی ہیں انہی مدارس میں, جن مدرسوں کی بنیادوں کو آپ رکھتے ہیں, جن کو پروان آپ چڑھاتے ہیں, پھر یہیں سے حافظ, عالم, علماء, مفتی نکلتے ہیں, اور پھر قرآن اور حدیث کو آپ کے سامنے ہماری طرح بیان کرتے ہیں. یہ سب آپ حضرات کی محنت ہے. یہ اسٹیجوں پر بیٹھ کر, کرسیوں پر بیٹھ کر مائک سے جو بات آپ تک دین کی پہنچائی جا رہی ہے, یہ سب انہی پیسوں اور انہی چندے کا نتیجہ ہے جو آپ حضرات 10 20 20 100 1000 روپے دے کر آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اور یہ پھر بچے تیار ہوتے ہیں, یہی پھر باتیں ہماری طرح آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آپ کا پیسہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا پیسہ کامیاب ہے. اور تمام گاؤں کی طرف سے یہ مدرسے والے جو بچے پڑھا رہے ہیں, یہ بچے تعلیم کے فرض کو گاؤں کے ہر فرد کے اوپر سے ختم کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی بچہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے والا نہ ہو تو پورا گاؤں گناہگار ہوگا. پورے گاؤں کی طرف سے جو فرض ادا کر رہے ہیں یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اور یہ مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ, یہ پورے گاؤں کے فرض کو ادا کر رہے ہیں. اگر یہ تمام تعلیم کو نہ حاصل کریں, سب مدرسے بند کر کے اپنے اپنے کاروبار میں آپ کی طرح لگ جائے, تو پورے گاؤں کا ہر فرد گناہگار اللہ کے نزدیک ہوگا. اس لیے بھائی آپ سب حضرات سارے مدرسوں سے محبت کریں. اگر کہیں مدرسہ قائم ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھیں, حسد کی نظر سے نہ دیکھیں, اس کی برائی نہ کریں. اگر ایک بھی طالب علم کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ نہ جانے اللہ اس سے کتنا بڑا کام لے لے, کچھ پتہ نہیں. اس لیے بھئی یہ سنگ بنیاد ہے اس مدرسے کا. ابھی کہاں چل رہا تھا مجھے معلوم نہیں, یہ آج سنگ بنیاد اس کا ہوگا, بنیاد کی اینٹ رکھی جائے گی. آپ سب حضرات اس میں انشاءاللہ شریک رہیں گے, دعا بھی ہوگی. تو اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے آپ حضرات دل سے اس کو دعا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کون کون دے گا بھئی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب لوگ دعا دے رہے ہیں. اللہ اس مدرسے کو جوان کرے, اللہ اس کے فیض کو عام فرمائے. اور پھر اس بچے کے, اس مدرسے کے لیے کون کون آدمی بچے دے گا کہ جی ہم انشاءاللہ اس مدرسے میں اپنے بچے پڑھائیں گے اور دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں گے؟ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے بڑا تعاون پیسے سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا ہے. یہ بچوں کا تعاون پیسے سے بھی زیادہ ہے. اگر بچے ہوں گے تو پیسے تو اپنے آپ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات الحمدللہ دعا بھی دے رہے ہیں, آپ حضرات بچوں کو دینے کے بھی وعدہ کر رہے ہیں. تو ایک آخر میں چھوٹا سا ایک کام اور کر لیں. آپ میرے سے کہا گیا مجمع تو سارا چلا گیا, جا کے سو گیا, ہو سکتا ہے کہ نیند بھی لے لی ہو جانے والوں نے, لیکن آپ حضرات بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی اس قربانی کو بے حد قبول فرمائے. آپ عبادت میں ہیں, عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. وہ سونے میں ہے, ثواب چھوڑ کر چلے گئے. آپ عبادت میں ہیں اللہ کے دربار میں, اور یہاں اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. تو آپ سب حضرات
اخیر میں ایک تھوڑا سا کام اور کر لیں. آپ اپنے اس مدرسے کے لیے جتنا جس پہ ہے، چاہے 50 ہوں، چاہے 100 ہوں، چاہے 500 ہوں، یہ پٹلوکر ہے، یہ پٹلوکر ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے خاصے لوگ پیسے دینے والے یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا مدرسہ ہے، آپ کے بچے اس سے منسلک نہیں ہیں، لیکن آئندہ چل کر ہو سکتے، ہمیں نہ جانے کس کو کتنا فیض ہو جائے، اور آپ کا پیسہ لگ جائے گا. شروعات میں جس کا پیسہ لگتا ہے، بلڈنگ بننے کے بعد جو پیسہ لگ رہا ہے وہ اس کی